بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں بیان ہوگا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کیوں تشریف لے گئے اور وہاں آپ کی شہادت کیوں ہوئی۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ معظمہ تشریف لائے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ تمام اسلامی ملکوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نواسہ رسول مدینہ منورہ کی سکونت چھوڑ کر مکہ معظمہ تشریف لا چکے ہیں، اور اس خبر کی اطلاع کوفہ والوں کو بھی ہو گئی۔ چنانچہ رؤسائے کوفہ نے ایک مجلس مشاورت قائم کرنے کے بعد فیصلہ کیا جس طرح بھی ہو سکے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں بلوا کر یزید کی بدکرداریوں اور بدعمالیوں کا محاسبہ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس مشورہ کو عملی جامع پر لاتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تمام کوفہ والوں کی طرف سے متفقہ طور پر ایک خط تحریر کیا، جس میں تحریر کیا کہ ہم لوگ پہلے بھی یزید کی بدکرداریوں کے خلاف اس کی بیعت کا پٹا گردنوں سے اتار چکے ہیں اور اس سے اظہار بیزاری و بریت کر چکے ہیں، اور یہاں آپ کی تشریف آوری سے قبل ہی آپ کو اپنا امام اور والی تصور کرتے ہیں۔ یہ خط ابھی زیر غور ہی تھا کہ اہل کوفہ کے خطوط کا تاناتا بند گیا، جن کا مضمون کچھ اس طرح کا ہوتا: یا امام، ہم یزید سے اظہار بریت کر چکی ہیں، اس لیے آپ جب تک ہمیں داخل بیعت نہ فرمائیں گے ہماری حالت شتر بے مہار کی سی رہے گی۔ یزید کی برائیاں آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہوں گی، وہ ہرگز مسلمانوں کا خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں، وہ کھلم کھلا حدود شریعہ کو توڑ رہا ہے، محرمات کو حلال سمجھتا ہے، تارک نماز اور دائم الخمر ہے۔ اس کی ان حرکات کا محاسبہ آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم سب آپ کے غلام ہیں اور یزید کو کسی صورت میں بھی پسند نہیں کرتے۔ عوام کے دلوں میں یزید سے نفرت کا لاوا پک چکا ہے اور آپ ہی کا انتظار ہے، صرف آپ ہی کا انتظار ہے۔ اختلافات روایات کے ساتھ کوفہ والوں کے اس قسم کے 150 خطوط جمع ہو گئے تو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے احباب سے مشورہ کیا تو طے پایا کہ آپ سب سے پہلے کسی دوسرے شخص وہاں جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر خط لکھے، بعض ازاں جو بھی مناسب ہوا اس پر عملی اقدام اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ تشریف لے جائیں اور وہاں کے حالات سے مکمل طور پر آگاہ کریں۔ جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اپنے نام نکلتا دیکھا تو نہایت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسی وقت سفر پر روانہ ہوئے۔ اپنی صاحبزادی اپنی پیاری بیٹی حضرت سکینہ بنت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور اپنے دونوں بچوں ابراہیم اور محمد کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر اگرچہ نہایت دشوار گزار تھا مگر تعمیل حکم امام میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سرشار تھے کہ تمام تر صحبتوں کو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہوئے ماہ صاحبزادگان کے کوفہ میں پہنچ گئے۔ کوفہ والوں نے آپ کا واہلیانہ استقبال کیا اور آپ کو رئیس کوفہ مختار سقفی کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ کوفہ میں آپ کی آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور کوفہ کے تمام مرد و زن والیانہ طور پر آپ کی زیارت کا آنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کے استفسار پر آپ نے فرمایا: شہزادہ رسول حضرت امام عالی مقام علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلدی تشریف لانے والے ہیں، مجھے انہوں نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہاں کے تمام حالات و قوائف سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اپنی طرف سے خط لکھوں جس کی روشنی میں آپ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہاں آئیں یا نہ آئیں۔ رؤسائے کوفہ نے اسی وقت شہر بھر میں عام اعلان کرا دیا
کہ جگر گوشہ بطول شہزادہ رسول امام علی مقامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزادہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نیب کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے ہیں، اس لیے تمام لوگ آپ کے دست حق پرست پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کریں۔ چنانچہ چند لمحات بعد ہی لوگ ایک زبردست ہجوم کی صورت میں مختار سقفی کے گھر آنا شروع ہو گئے، اور پہلے ہی روز لوگوں نے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 12,000 اور پھر دوسرے دن اس کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی اس محبت و الفت کا مشاہدہ کرتے ہی حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضور اہل کوفہ تمام ہی آپ کے محب اور غلام ہے، اور اکثریت نے آپ کے نام پر بیعت کر لی ہے، آپ اس لیے آپ یہاں جلد ہی تشریف لا کر اپنے جمال جہاں آرا سے ان لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ یہ خط امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حضرات محترم کوفہ میں رہنے والوں میں سے کچھ لوگ یزید کے لیے جاسوسی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ ان یزید کے نمک خاروں نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نہیں دیکھ رہے یہاں یزید کی بادشاہت کے خلاف لوگ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اے گورنر کوفہ، اگر آپ کی خاموشی اور لا تعلقی کا یہی حال رہا تو ان قریب نہ ہی یہاں یزید کی بادشاہت قائم رہے گی اور نہ ہی آپ کی گورنری۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان یزید کے نمکخواروں نے کہا کہ جو لوگ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں آپ انہیں پوری طاقت سے منع کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو گورنری اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد رکھنے میں ملے مجھے اس کی ہرگز حاجت نہیں۔ یزیدیوں کے نمکخواروں نے صورتحال سے یزید کو آگاہ کرنے کے لیے فوراً ایک وفد دمشق روانہ کر دیا۔ یزید پلید نے اپنے ایک یہودی وزیر سر جون سے مشورہ طے کر کے یہ فیصلہ کیا کہ کوفہ میں نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کو ایک خط لکھا گیا کہ بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے فوراً کوفہ جاؤ اور وہاں سے جس طرح بھی ہو سکے بغاوت کو کچل کر رکھ دو۔ ابن زیاد بدنہاد یزید پلید کا حکم نامہ پاتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ شخص بڑا مقات اور عیار تھا، اس نے حجازی لباس پہنا اور رات کے وقت کوفہ میں اس راستے میں داخل ہوا جہاں لوگ بیٹھ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب یہ مقام جب اس راستے سے حجازی لباس پہنے اور چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے گزرا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ یہ خبیث سیدھا دارالخلافہ دارالحکومت گورنر ہاؤس پہنچا اور نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھا کر معزول کر دیا اور خود کوفے کی گورنری کا عہدہ سنبھال لیا۔ صبح ہوتے ہی اہل کوفہ کو بلا کر ابن زیاد نے تقریر کی اے کوفہ والو آج سے میں تمہارا گورنر ہوں اور میرا یہ اعلان سن لو کہ اگر تم نے امام مسلم کے ساتھ بیعت رکھی یا امام حسین کی محبت و عقیدت کا دعویٰ کیا تو تمہارے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا اور تمہاری جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا اور تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ ابن زیاد کی اس وحشتناک تقریر نے کوفیوں کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا۔ تمام کوفریوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی۔ پھر ابن زیاد نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراغ لگایا تو پتہ چلا آپ حضرت ہانی کے گھر سکونت پذیر ہے۔ اس بدنہاد نے حضرت ہانی کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا اے ہانی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ امام مسلم تمہارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جلدی سے انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے مہمان کو تیرے حوالے کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا۔ آخر
कर इब्ने ज़ियाद ने हज़रत हानि को मोहब्बत अहले बैत की वजह से अज़ीज़ें, मुसीबतें, तकलीफ़ें दे देकर शहीद करा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शख्स पहला था जो अहले बैत की मोहब्बत में शहीद हुआ। हज़रत इमाम मुस्लिम को अपने मेज़बान की शहादत का इल्म हुआ तो घर से बैत तशरीफ़ लाए और कोफा वालों को जमा किया और उनको उनकी गलत याद दिलाई कि तुम्हें क्या हो गया, तुम एकदम बेबस होकर रह गए। आपकी इस तकरीर के बाद फिर कोफी आपके साथ हो गए, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने फिर इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ देने वालों को डराया और धमकाया, जिसकी वजह से शाम तक तमाम कोफी आपका साथ छोड़ गए और आपके साथ आपके दो शहजादों के सिवा कोई बाकी ना रहा। फिर आपने दोनों शहजादों को कोफा के काज़ी क़ज़ा शुरा के हवाले किया और फरमाया मेरी जान की खैर है, मेरी जान की कोई परवाह नहीं, मेरी जान जाती है तो जाने दो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मगर मेरे इन फूलों को किसी न किसी तरह से मदीना शरीफ पहुंचा देना। फिर आप वहां से चल दिए। चलते चलते रात हो गई। हर कोफी या लायूफी, हर कोफी लायूफी अपना अपना दरवाज़ा बंद करके महवे ख्वाब हो चुका था। इसी स्ना में आपने एक दरवाज़ा खुला देखा और उस दरवाजे में एक ज़ाइफ़ा इस तरह बैठी हुई थी कि जैसे उसको किसी का इंतज़ार हो। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके दरवाजे के करीब जाकर रुक गए और उस बूढ़ी औरत से पानी तलब किया। उस बूढ़ी ज़ाइफ़ा ने जिसका नाम तुआ था पूछा आप कौन है? आपने फरमाया मग़रिबुल वतन हूँ अम्मा जान, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। तुआ ने दस्ते बस्ता अर्ज़ की हुज़ूर आइए, तशरीफ़ लाइए और मेरे घर में आराम फरमाइए। चुनांचे आप उसके घर ठहर गए। रात गुजरती जा रही थी, रात का टाइम गुजरता जा रहा था और आप याद खुदा में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर के बाद उस जनती माँ का जहन्नमी बेटा भी आ गया। माँ जनती बेटा जहन्नमी। माँ ने अपने मेहमान का जिक्र अपने बेटे के सामने किया कि अल्लाह तबारक व तआला का हम पर कितना एहसान हुआ, कितना फजल हुआ। क्या इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे घर में जलवा फरोज हुए। माँ से सुनना ही था। वो शक्की दिल में बड़ा खुश हुआ कि क्यों ना इब्ने ज़ियाद को इमाम मुस्लिम की इतला देकर इनाम हासिल किया जाए। चुनांचे सुबह ही सुबह ये शक्की कलब उठा, वक्त बेटा उठा, जन्मी बेटा उठा और इब्ने ज़ियाद को इमाम मुस्लिम की खबर दे दी। इब्ने ज़ियाद ने 500 सिपाहियों को हज़रत इमाम मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए भेजा और उन्होंने सुबह ही तुआ के मकान को घेरे में ले लिया। मोहम्मदी शेर को सूरत हाल का इल्म हुआ तो आप मकान से बैत तशरीफ़ लाए और सीधी सिपाहियों से मुखातब होकर फरमाया तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो वो लोग थे जिन्होंने हमें सैकड़ों खतूत लिखे और कई कासिद भेजे और फिर हमारे पास और हम तुम्हारे पास आए, तुमने हमारी बैत की और आज तुम हमारे खून के प्यासे हो गए हो। आपकी इस तकरीर के जवाब में उन जालिमों ने आप पर तीरों की बारिश शुरू कर दी और आपका जिस्म अथर छलनी कर दिया। किसी ने तलवार का वार किया, किसी ने नेज़े से वार किया, मगर कुर्बान जाऊं आपके हौसला और सब्र और इस्तिकामत पर और फिदा हो जाऊं आपकी हिम्मत और शुजाअत पर। आपने बावजूद अकेला होने के उन बातन परस्तों का जवान मर्दी से मुकाबला किया। बिला आखिर आप लड़ते लड़ते फर्श ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, फर्श ज़मीन पर गिर गया। उन्होंने उठाया और ज़ख्मी शेर को इब्ने ज़ियाद बदनिहात के दरबार में पेश कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने इमाम मुस्लिम को देखा तो कहा अब भी वक़्त है, यज़ीद की बैत कर ले ताकि आपकी ज़िंदगी बच जाए। मगर मोहम्मदी शेर ने बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ इनकार कर दिया। आपके मुसलसल इनकार से मुश्ताइल होकर जालिम ने जलादों को हुक्म दिया कि इन्हें गवर्नर हाउस की छत पर ले जाकर शहीद कर दिया जाए और आपकी लाश को ऊपर से जमीन पर फेंक दिया जाए। चुनांचे जलादों को गवर्नर हाउस की छत पर ले गए। चुनांचे जलाद आपको गवर्नर हाउस की छत पर ले गए। जलादों ने आपको शहीद करने का इरादा किया तो आपने फरमाया मुझे शहीद करने से पहले मेरी 3 वसीयतें हैं, वो सुन लो। पहली वसीयत ये कि मैंने यहाँ फलां शख्स का कर्ज देना है, मेरी ज़ीरा बेचकर मेरा कर्ज अदा कर देना।
دوسری وصیت یہ کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا ہے کہ گورنر تشریف لے آئیں، کوفہ تشریف لے آئیں، انہیں اطلاع کر دینا یہاں تشریف نہ لائیں۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد، میرے شہید ہو جانے پر میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے ننھے ننھے پھول یتیم ہو جائیں گے، ان پر رحم کرنا، ان پر رحم کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، ان پر زیادتی نہ کرنا، انہیں بحفاظت، انہیں حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ، مدینہ تو رسول پہنچا دینا۔ جب آپ وصیتیں کر چکے تو ایک شقی القلب بدبخت جہنمی شخص نے تلوار کا وار کیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔